ارتداد دو طرح کا ہے، ایک ہے فکری ارتداد اور ایک ہے عملی ارتداد۔ عملی ارتداد کا مطلب یہ ہے کہ مثلا اسکول کالجوں میں وہ کسی ایسے شخص کے جھانسے میں آ گئی کہ اس کے جھانسے میں آنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے مذہب کو خیر آباد کہہ دیا، اپنے مذہب کو چھوڑ دیا، یہ عملی ارتداد ہے۔ فکری ارتداد کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھا، حدیث پڑھی اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ شبہ پیدا ہو گیا اور اس شبہ کو وہ پالتی رہی اور بڑھاتی رہی یہاں تک کہ دین چھوڑ دیا۔ فکری ارتداد بہت کم ہے، لیکن یہ جو عملی ارتداد ہے یہ پہلے کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ ہے، اور ان بچیوں میں زیادہ ہے کہ جن کو گھریلو ماحول میں دینی تربیت نہیں ملتی ہے۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری یعنی مدرسے کے جو ذمہ داران ہیں ان کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ آپ یہاں آ گئیں اور انہوں نے زیور تعلیم سے آپ کو آراستہ کر دیا، لیکن پھر اب آپ کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے، وہ یہ کہ آپ جب عملی زندگی میں جائیں تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہماری بہت سی بہنیں وہ ہیں کہ جو دینی تربیت سے محروم رہیں، مدرسے کی زندگی سے محروم رہیں اور وہ یہاں نہیں آ سکتی ہیں، تو ہمارے ذریعے ان کے دین ان کی زندگیوں میں انقلاب کیسے برپا ہو، ہمارے ذریعے وہ دین سے کیسے جڑیں، اور اگر کوئی ایسی لڑکی ہے کہ جو دین سے دور ہے تو ہمارے ذریعے دین سے قریب کیسے آئے۔ یہ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ کے نبی کا فریضہ یہ ہے کہ وہ دین کی تعلیم بھی دیں اور حکمت کی تعلیم بھی دیں، تو اسی طریقے سے وارثات نبی کے حیثیت سے آپ کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ آپ علم کی کو پھیلائیں اور اسی طریقے سے حکمت کے ذریعے حکمت اختیار کرتے ہوئے اپنی ان دینی بہنوں کو دین سے دور جاتے ہوئے ان کو روکیں اور ان کو دین میں واپس لے کر آئیں۔ اور اس کا طریقہ کوئی بہت مشکل، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میں سے ہر ایک لڑکی جائے اور وہ ایک مدرسہ قائم کر لے، اس میں بھی وہی لڑکیاں آئیں گی جن کا تعلق دینی ماحول سے ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے محلے، اپنی گلی میں آپ دیکھیں کہ کتنی لڑکیاں ہیں، محلے میں دیکھیں کہ کتنی لڑکیاں ہیں، اپنے گھر میں مثلا دینی مجلسوں کا آغاز کریں، اپنے گھر میں سیرت کی مجالس کا آغاز کریں، اپنے گھر میں یا اپنے محلے کی میں کسی گھر میں کچھ بچیوں کو ساتھ لے کر ان کو آپ حدیث پڑھا دیں، ان کو آپ قرآن کی تفسیر پڑھا دیں، زیادہ لمبا نہیں، دن میں اگر آدھا گھنٹہ بلکہ ہفتے میں 2 دن بھی اگر آپ نے دے دیے اس کاز کے لیے فی سبیل اللہ، تو آپ خود اس کا اثر دیکھیں گی کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کتنی بچیوں کو اور کتنی لڑکیوں کو دین پر لائے گا اور ہدایت دے گا۔ صرف کام کرنے کی دیر ہے، کام اس طریقے سے ہوتا ہے، کام کے لیے ضروری نہیں کہ بہت لمبے چوڑے پیمانے کے اوپر اچانک کام کیا جائے، ابتدا سے اگر بہت ہی محدود پیمانے کے اوپر کام ہو تو اس کا اثر بہت لمبا اور دیر اثر ہوتا ہے۔ یہ جو مدرسہ ہے جب یہ قائم ہوا تھا، یہ جس جگہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ کچا فرش تھا، اسی طریقے سے یہ دوسرا مکان تھا جہاں اب بیچ میں سے دیوار ہٹا کر اس کو ذرا وسیع کر دیا گیا، اور یہاں پر یہ جو کمرے تھے یہ بالکل کچے تھے اور اس میں سے پانی مستقل ٹپکتا رہتا تھا، کڑیاں ٹوٹ رہی تھی، بالکل ایسی صورتحال تھی کہ یہاں آدمی آ کر یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں مدرسہ کوئی قائم ہو سکتا ہے۔ لیکن بے سر و سامانی کے عالم میں صرف 3-4 بچیوں کے ساتھ ایک استانی کے ذریعے یہ مدرسہ قائم ہوا، اور بالکل ہی اس طریقے سے قائم ہوا کہ کوئی بہت شور و غوغا نہیں، بہت کوئی ہلہ گلا نہیں، بس مدرسہ قائم ہو گیا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے برکت دی، اور آج ماشاءاللہ کئی سو طالبات اور یہاں سے نکل کر فاضلات کا ٹائٹل اختیار کر کے ملک کے طول و عرض میں خدمات انجام دے رہی ہیں۔